بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. جیسا کہ الحمدللہ ہم نے جو ہے گزشتہ دروس میں فعل ماضی اور فعل مضارع افعال فعل کی جو دو قسمیں ہیں، فعل ماضی اور مضارع کو پڑھ لیا، اور فعل کی جو تیسری قسم ہے فعل امر، زمانے کے اعتبار سے انشاءاللہ جو ہے آج ہم اس کو جو ہے پڑھیں گے. تو فعل امر میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنا ہے کہ امر کہتے ہیں کسی کام کے حکم دینے کو. فعل امر وہ ہوتا ہے جس میں سامنے والے کو یا مخاطب کو جو ہے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے. ہم لوگ اوپر پڑھتے آ رہے تھے، جیسے فعل ماضی ہم نے کہا کہ فعل ماضی وہ فعل ہے عمومی طور پہ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے. گزشتہ زمانے میں وہ فعل ہے جس میں زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں کسی کام کے ہونے یا کرنے یا نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے. پھر اس میں جو ہے مثبت وہ ہوتا ہے جس میں کام کے کرنے کا پتہ چلتا ہے، اور منفی وہ ہوتا ہے جس میں کام کے نہ ہونے یا نہ کرنے کا پتہ چلتا ہے. لیکن امر میں جو ہے فعل امر وہ ہے جس میں سامنے والے کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اگر نہ کرنے کا حکم دیا جائے تو پھر وہ فعل امر نہیں رہ جائے گا، وہ فعل نہیں ہو جائے گا. تو یہ جو ہے آپ لوگوں کو فرق دھیان میں رکھنا ہے کہ فعل امر میں جو ہے مخاطب کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اصل امر جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ مخاطب جو ہے اس کو حکم دیا جائے. کیونکہ اگر ہم کسی سے کسی کام کو کرنے کا کسی کو حکم دے رہے ہیں تو وہ سامنے ہی ہوگا، تبھی ہوگا. تو اس لیے جو ہے امر، اصل جو امر ہے، امر حاضر جس کو کہتے ہیں، وہ حاضر کے جو 6 صیغے ہیں ہم نے پڑھا کہ افعال کے عموماً 14 صیغے ہوتے ہیں. جیسے اس سے پہلے جو ہے ہم فعل مضارع دیکھتے ہیں. فعل مضارع دیکھیے، اس میں جو ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 14 صیغے ہیں، لیکن حاضر کے اس میں جو ہے صرف 6 صیغے ہیں. ایک منٹ، یہ دیکھیے، یہ حاضر کے 6 صیغے یہاں پر ہیں. تو فعل امر جو ہے اصل یا امر حاضر اس کو کہتے ہیں. امر حاضر معروف جو ہے یہ مضارع مجہول ہے. یہ مضارع معروف کہاں ہے؟ یہاں ہے. جی. تو امر حاضر جو ہے اصل فعل امر جو ہے وہ ان 6 صیغوں سے ہی بنتا ہے. حاضر کے جو 6 صیغے ہیں ہمارے، 3 مؤنث کے لیے اور 3 مذکر کے لیے. 3 مؤنث کے لیے کیسے؟ واحد تثنیہ جمع، اور مذکر کے لیے بھی ویسے واحد تثنیہ جمع. تو اس طریقے سے جو وہ 6 ہوتے ہیں، مذکر کے لیے 3 اور مؤنث کے لیے 3. تو حاضر کے جو 6 صیغے ہیں، اصل جو فعل امر ہے وہ انہی 6 صیغوں سے بنایا جاتا ہے. اور اسی کو بنانے کا ایک خاص طریقہ ہے جو ہم لوگ ابھی دیکھیں گے. اس کے علاوہ جو ہیں اوپر غائب کے 6 صیغے اور نیچے متکلم کے 2 صیغے، ان کا معاملہ بہت آسان ہے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے. صرف یہ جو امر حاضر جو بنتا ہے، امر حاضر معروف جو بنتا ہے 6 صیغوں میں، اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے، وہ ہم لوگ ابھی دیکھتے ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امر حاضر معروف جو ہے وہ فعل مضارع معروف سے ہی بنتا ہے. یعنی جیسے ہم نے فعل مضارع پڑھا تھا کہ فعل مضارع جو ہے، فعل مضارع معروف فعل ماضی معروف سے بنتا ہے. اب فعل امر کس سے بنتا ہے؟ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے. مضارع کس سے بنا تھا؟ ماضی سے بنا تھا. اس میں ہم نے اس کے قاعدے کے مطابق جو ہم نے پڑھا، کچھ حروف کا اضافہ کیا اور کچھ حرکتیں جو ہے ادھر ادھر کی، اوپر نیچے کی، تو جو ہے فعل مضارع بن گیا. اب فعل امر بنانے کے لیے بھی وہی معاملہ ہے کہ ہم کو جو ہے فعل مضارع لینا ہے. فعل مضارع میں حاضر کے جو 6 صیغے ہیں ان کو لینا ہے، اور ان پر جو ہے کچھ قواعد رکھنا ہے یا کچھ قواعد کا اطلاق کرنا ہے.
تو انشاءاللہ جو ہے فعل مضارع سے فعل امر بن جائے گا۔ تو سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ امر کا مطلب ہے کسی کام کا حکم دینا، ہے نا، اور نہیں جو ہے اس کے مقابل میں ہے، اس کا اپوزٹ ہے کسی کام سے روکنا۔ جیسے ہم لوگ بارہا سنتے ہیں کہ اس امت کو خیر امت کیوں کہا گیا ہے، کہ یہ جو ہے نیکیوں کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ امر بالمعروف جسے ہم کہتے ہیں، اور نہیں انل منکر۔ امر بالمعروف، معروف کا حکم دینا یعنی نیکیوں کا حکم دینا، نہیں انل منکر یعنی برائیوں سے روکنا۔ تو امر کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا حکم دینا، اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے روکنا، منع کرنا۔ تو ابھی ہم لوگ امر پڑھ رہے ہیں، تو امر میں جو ہے کسی کام کا حکم دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور امر جو ہے، امر حاضر معروف، یہ حاضر کے 6 صیغوں سے ہی بنے گا۔ کیسے بنے گا؟ سب سے پہلی چیز ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو علامت مضارع ہے یہاں پر، جیسے حاضر کے 6 صیغوں میں ہم دیکھیں گے کہ علامت مضارع سیم ہے، ایک ہی ہے، کیا ہے؟ تا ہے۔ تو تا کو حذف کر دیں گے ہم۔ جیسے اگر ہم لوگ واحد مذکر حاضر کا صیغہ لیتے ہیں، تنصرو، یہ تنصرو ہے نا، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اب اس کو ہمیں فعل امر بنانا ہے، تو سب سے پہلا کام جو ہم کیا کریں گے، علامت مضارع کو حذف کریں گے۔ علامت مضارع کیا ہے؟ تا۔ تا کو حذف کر دیں گے، یعنی تا کو ختم کر دیں گے۔ تو کیا بچے گا ہمارے پاس میں؟ اگر ہم لوگ تا کو مٹا دے رہے ہیں، یہاں سے تا کو حذف کر دے رہے ہیں، تو ہمارے پاس بچ رہا ہے یہ، ہے نا، تا کو ہم نے حذف کر دیا۔ اور اس کے بعد میں دوسرا کام ہم یہ کریں گے کہ تا کو یا علامت مضارع کو ختم کرنے کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کہ جو حرف ہمارے پاس آ رہا ہے علامت مضارع ہٹانے کے بعد، یعنی فا کلمہ جو ہمارے پاس میں آ رہا ہے، جو حرف ہمارے پاس میں آ رہا ہے، اس پر سکون ہے، حرکت ہے۔ اگر سکون ہے اس پر، تو چونکہ سکون سے ابتدا نہیں ہو سکتی کسی بھی کلمے کی، تو اس کے لیے مجبوری میں جو ہے ہمیں اس سے پہلے حمزہ لگانا پڑے گا، حمزہ وصل لگانا پڑے گا، حمزہ وصل لگانا پڑے گا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اگر فعل مضارع یا فعل مضارع میں جو علامت مضارع ہے اس کو حذف کرنے کے بعد، جیسے ہم نے یہاں سے تا حذف کی، تو جو پہلا حرف بچ رہا ہے ہمارے پاس، نون یہاں پر بچ رہا ہے، یا جو بھی پہلا حرف ہمارے پاس بچے گا، اگر اس پر سکون آ رہا ہے تو ہم اس سے پہلے حمزہ وصل لگائیں گے۔ اگر سکون نہیں آ رہا ہے تو وصل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ پورا نہیں کر سکتے، سکون سے ہم کسی کلمے کو پڑھ نہیں سکتے، تو اس کے لیے جو ہمیں اس کو پڑھنے کے لیے اس سے پہلے حمزہ وصل کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اگر سکون نہیں ہے، کوئی حرکت ہے، تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ حرکت سے جو ہے ہم ابتدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی۔ پہلی چیز ہم کو جو ہے علامت مضارع جو اس کو حذف کر دینا ہے، اس کو ہٹا دینا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہمیں دیکھنا ہے کہ علامت مضارع کو ہٹانے کے بعد جو پہلا حرف ہمارے پاس بچ رہا ہے وہ ساکن ہے یا متحرک ہے۔ متحرک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساکن ہے تو اس سے پہلے ہم کو حمزہ وصل لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز ہو گئی دوسری۔ تیسری چیز یہ ہوگی کہ جب ہم نے حمزہ وصل لگایا، تو اب حمزہ وصل پہ کوئی حرکت آنا چاہیے، تبھی تو ہم اس کو پڑھ پائیں گے۔ اب وہ حرکت کیا ہوگی، اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے، اس کا کیا ضابطہ ہے، کیا قاعدہ ہے کہ اب جیسے یہاں پر ہم نے حمزہ وصل تو لگا دیا، اب ہم اس کو فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیسے ہم جو ہے اس کو طے کریں گے، کیسے یہ ڈیفائن ہوگا کہ اس پہ کیا حرکت آئے گی، اس کا کیا ضابطہ ہے؟ تو اس کے لیے جو ضابطہ ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس ضابطہ یہ ہے کہ ہم جو ہے عین کلمے کو دیکھیں گے، یعنی جو ہمارا صاد ہے وہ ہمارا عین کلمہ ہے نا، ہم نے پڑھا تھا کہ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کیا ہوتا ہے۔ تو عین کلمہ جو ہے اس کو دیکھیں گے، یا ایسا کہہ لیں اگر آپ کو عین کلمہ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد جو دوسرا حرف ہے اس کو دیکھیں گے، یا علامت مضارع کے ساتھ فعل مضارع میں جو تیسرا حرف تھا اس کو دیکھیں گے۔ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں
یا تیسری بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساکن کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے، کسی بھی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن سب سے صحیح اور بہتر طریقہ یہ ہے جس سے آپ اس کو جو ہے آسانی سے ڈیفائن کر سکیں گے، وہ یہ کہیں کہ آئین کلمے کی حرکت کو دیکھیں گے۔ تو آئین کلمہ جو ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ نون صاد را میں جو ہے صاد ہے آئین کلمہ۔ آئین کلمے کی حرکت کو دیکھیں گے ہم۔ کیوں دیکھ رہے ہیں ہم آئین کلمے کی حرکت کو؟ تاکہ ہم نے حمزہ وصل لگایا ہے اس کی حرکت ڈیفائن کر سکے، بیان کر سکے کہ اس پہ کیا آئے گا۔ تو عین کلمے پر اگر ضمہ ہے تو حمزہ وصل پر جو ہے وہ ضمہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ عین کلمے پر اگر ضمہ ہے، جیسے یہاں پر صوت پر ضمہ ہے تو حمزہ وصل پر جو ہے ضمہ آئے گا۔ لیکن اگر عین کلمے کے نیچے کسرہ ہے یا عین کلمے کے اوپر فتحہ ہے، تب حمزہ وصل پر کسرہ آئے گا، دونوں میں۔ غور سے سنیے، اگر ضمہ ہے تو حمزہ وصل پر ضمہ آئے گا، کلیئر ہے یہ؟ عین کلمے پر اگر ضمہ ہے تو حمزہ وصل پر ضمہ آئے گا۔ بچی دو حرکتیں، کیونکہ عین کلمے پر تین ہی حرکت ہو سکتی ہے نا، یا تو ضمہ ہوگا یا تو فتحہ ہوگا یا تو کسرہ ہوگا، ان تینوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے ہم نے دیکھ لیا ضمہ ہے تو حمزہ وصل پر ضمہ آئے گا، ختم ہو گیا۔ دو چیزیں ہمارے پاس بچتی ہیں، بچتا ہے فتحہ اور بچتا ہے کسرہ۔ اگر فتحہ ہو یا کسرہ ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، تب حمزہ وصل پر کسرہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے دونوں، تو حمزہ وصل پر دو ہی چیزیں آ سکتی ہیں، یا تو ضمہ آئے گا یا تو کسرہ آئے گا۔ فعل امر میں، فعل امر بناتے وقت اگر ہم حمزہ وصل لگا رہے ہیں تو اس پر فتحہ جو ہے وہ نہیں آئے گا، یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے۔ تو ضمہ ہے ان کلمے پہ، ضمہ آ جائے گا۔ کسرہ ہے یا فتحہ ہے ان کلمے پر، تب دونوں حالتوں میں جو ہے کسرہ آئے گا۔ اس کی مثال بھی میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں، جیسے اگر ہم ضربہ سے بنا رہے ہیں یا ریبو، تب ریبو جو ہے ہمارا فعل مضارع بنے گا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ تب ریبو۔ یہ ہم نے تبریبو جو ہے عفواً، یہ ہم نے جو ہے تبریبو لیا یہاں پر، تبریبو، ٹھیک ہے؟ تبریبو۔ اب سب سے پہلے ہم جو ہے علامت مضارع کو حذف کر رہے ہیں، یہاں سے ہٹا رہے ہیں، علامت مضارع ہم نے ہٹا دیا۔ اب کیا بچا ہمارے پاس میں؟ بعد جو کہ ساکن ہے، اس سے پہلے اب ہم کو حمزہ وصل لگانا پڑے گا۔ حمزہ وصل ہم نے لگا دیا ہے نا، یہاں پر بھی ہم نے حمزہ وصل لگا دیا۔ اور ہم تیسری مثال بھی لے لیتے ہیں نیچے، یف فتح یفتح سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ تفتح، تف تفتح۔ اس میں بھی جو ہے ہم واحد مذکر حاضر کا ہم نے صیغہ لیا ہے، تو تا کو ہٹا دیں گے ہم، ایک منٹ ہے، اس کو تھوڑا سا ادھر کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھتے ہیں اس کو، ایک منٹ اس کو ہی مطالعہ کرنا تھا، ایک منٹ، ہاں معذرت تھوڑا سا، ہاں یہاں پر ہم نے لکھا تھا نصارہ سے، یہ ہم نے نصارہ سے لکھا تھا، یہ لائن کیوں نہ جا رہی ہے؟ تنشورو، اور یہ ہم نے ضربہ سے لکھا تضریبو، تب ریبو، اور یہ ہم نے فتحہ سے لکھا تفتحو، تفتحو، ہے نا؟ اب یہ ہم نے جو ہے تینوں لے لیے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کو جو ہے علامت مضارع کو ہٹانا ہے۔ علامت مضارع ہم نے یہاں سے ہٹا دیا، یہ ہٹ گیا ہمارا علامت مضارع۔ یہاں سے بھی جو ہم نے علامت مضارع ہٹا دیا، یہاں سے جو ہم نے علامت مضارع ہٹا دیا، تو کیا بچے گا ہمارے پاس میں؟ اس طریقے سے بچے گا، ہے نا؟ اب دیکھیے تینوں میں، ہم کو تینوں میں جو ہے علامت مضارع کو ہٹانا ہے۔ علامت مضارع ہم نے یہاں سے ہٹا دیا، یہ ہٹ گیا ہمارا علامت مضارع۔ یہاں سے بھی جو ہم نے علامت مضارع ہٹا دیا، یہاں سے جو ہم نے علامت مضارع ہٹا دیا، یہاں سے بھی جو ہم نے علامت مضارع ہٹا دیا، تو کیا بچے گا ہمارے پاس میں؟ اس طریقے سے بچے گا، ہے نا؟ اب دیکھیے تینوں میں
علامت مضارع ہٹانے کے بعد جو حرف ہمارے پاس پہلے بچ رہا ہے اس میں جو ہے ہم کو یہاں پر جو ہے سکون نظر آ رہا ہے تینوں جگہ. یہاں پر فا بھی جو ہے اس پہ سکون ہے، واد پر بھی سکون ہے، نون پر بھی سکون ہے. تو جب سکون رہے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہم کو جو اس سے پہلے حمزہ وصل لگانا ہے. ہم کو کیا لگانا ہے، حمزہ وصل لگانا ہے. ہم تینوں جگہ جو ہے حمزہ وصل لگا دیں گے. حمزہ وصل یہاں پر یہاں پر یہاں پر لگ گیا. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اس کی حرکت کیسے ڈیفائن کریں گے. ہم کو اس پہ فتحہ پڑھنا ہے، کسرہ پڑھنا ہے، ضمہ پڑھنا ہے. کیسے ڈیفائن ہوگا، میں نے کہا کہ ہم کو جو ہے عین کلمہ کی حرکت دیکھنی رہے گی. عین کلمہ پر جو حرکت ہے اس کو دیکھیں گے. اگر اس پہ ضمہ ہے تو اس پہ جو ہے ضمہ آ جائے گا، ایک دم سمپل سی چیز. اگر اس پر جو ہے کسرہ ہے یا فتحہ ہے تب جو ہے دونوں حالتوں میں جو ہے اس پہ کسرہ آئے گا. ٹھیک ہے، فتحہ ہے تو فتحہ نہیں آئے گا، کسرہ ہے تو کسرہ آ گیا، ضمہ ہے ضمہ آ گیا، کسرہ ہے تو کسرہ آ گیا. لیکن فتحہ ہے تو کیا آئے گا، تبھی بھی کسرہ آئے گا. فعل امر بناتے وقت جو ہم حمزہ وصل لگائیں گے اس پہ کبھی بھی جو ہے فتحہ نہیں آئے گا. سمجھ گئے آپ لوگ، اس پہ اگر فتحہ ہے عین کلمے پہ تو بھی کسرہ آئے گا، عین کلمے پہ کسرہ ہے تو بھی کسرہ آئے گا. لیکن عین کلمے پہ ضمہ ہے تو ضمہ آئے گا. اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ عین کلمے کی جو حرکت ہے اسی کی حرکت جو ہے ہم لوگ حمزہ وصل پر دیں گے، سوائے فتحہ کی حالت میں. اگر عین کلمہ پر فتحہ ہے تب جو ہے ہم اس کو کسرہ دے دیں گے. جیسے یہاں پر ضمہ ہے تو ضمہ، یہاں پر کسرہ ہے تو کسرہ، لیکن یہاں پر فتحہ ہے تو کسرہ. ٹھیک ہے، یعنی فتحہ رہے گا تو فتحہ نہیں آئے گا، کسرہ آئے گا بس. باقی جو عین کلمے کی حرکت ہے وہی حرکت جو ہے ہم لوگ حمزہ وصل کو دے دیں گے. تو یہ جو ہے ہمارا تیسرا اسٹیپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. پہلا کیا تھا، پہلا یہ تھا کہ ہم علامت مضارع کو ہٹا دیں گے، جو کہ تا تھی، ہم نے تا کو ہٹا دیا. اب دیکھیں گے دوسرا یہ کہ تا کو ہٹانے کے بعد جو ہمارے پاس پہلا حرف بچ رہا ہے جو کہ ہمارا فا کلمہ ہے، وہ اگر سکون ہے اس پر یعنی وہ ساکن ہے تو اس سے پہلے حمزہ وصل لائیں گے. اگر وہ ساکن نہیں ہے تو ہم کو حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. حمزہ وصل اسی لیے آتا ہے کیونکہ ہم سکون سے ابتدا نہیں کر سکتے. اب جب ہم نے حمزہ وصل لگا دیا تب حمزہ وصل کی حرکت کیسے ہم جو ہے طے کریں گے، کیسے فکس کریں گے کہ ہم اس کو فتحہ سے شروع کریں، ضمہ سے شروع کریں، کسرہ سے شروع کریں. تو ہم جو ہے عین کلمے کی حرکت دیکھیں گے. اب عین کلمے پر اگر ضمہ ہے تو حمزہ وصل کو ضمہ دے دیں گے، عین کلمے پر کسرہ ہے یا پھر فتحہ ہے تو حمزہ وصل کو کسرہ دیں گے. یہ چیز ہو گئی ہماری، تین چیزیں جو ہے ہو گئی. اب چوتھا جو رہے گا وہ کیا رہے گا کہ جو ہمارا لام کلمہ ہوگا، جو ہمارا لام کلمہ ہوگا، جیسے یہاں پر را ہے، یہاں پر با ہے اور یہاں پر ہا ہے، یعنی جو ہمارا سب سے آخر میں ہوگا اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو سکون دے دیں گے، اس پر جو ہے جزم دے دیں گے ہم. جیسے یہاں پر ضمہ ہے یا سب جگہوں پر ضمہ ہی رہتا ہے عموماً، تو ہم جو ہے اس کو کیا کریں گے، اس کو ہٹا دیں گے. ضمہ کی بجائے ہم کیا کریں گے، وہاں پر سکون دے دیں گے. یہاں پر جو ہے یہاں پر کیا جائے گا، سکون آ جائے گا. یہاں پر سکون آ جائے گا، یہاں پر بھی سکون آ جائے گا اور یہاں پر بھی سکون آ جائے گا. کیا ہو گیا، یہ انصر ہو گیا ہے نا. نصارہ سے یا تنصرو سے انصر، تضربو سے اضرب، تفتح سے افتح. یہ ہو گیا، یہ چار چیزیں ہو گئی بیسک. یہ ہمارا فعل امر بن گیا. فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ جو ہے وہ بن گیا 4 اسٹیپ میں. ٹھیک ہے، 2 اسٹیپ اور ہیں جو آگے یہ، چونکہ ہم کو جو ہے ہم نے دیکھا کہ حاضر کے 6 صیغوں سے ہمیں جو ہے فعل امر بنانا ہے. 2 اسٹیپ کیا ہے اس کے بعد، وہی جو ہم نے پڑھا تھا کہ جب لم جو ہے یا لن جو ہے جب فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ، لم کیا کرتا ہے، سکون دیتا ہے. سکون دیا یہاں پر ہم نے فعل امر میں بھی. اور کیا کرتا ہے وہ، اگر نون اعرابی ہے تو نون اعرابی کیا کرتا ہے، گرا دیتا ہے. تو جب ہم فعل امر بنائیں گے تو یا وہی معاملہ جو ہے یہاں پر بھی ہوگا کہ ہم جو ہے نون اعرابی کو گرا دیں گے، نون اعرابی یہاں سے گر جائے گا. تو نون اعرابی یہاں پر کون کون سے صیغے میں ہے پہلے آپ لوگ دیکھیے. وہ حاضر کے 6 صیغوں میں جو ہے تثنیہ مذکر حاضر کے صیغے میں نون اعرابی ہے، جمع مذکر حاضر کے صیغے میں نون اعرابی ہے، واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں نون اعرابی ہے اور تثنیہ مؤنث حاضر کے صیغے میں نون اعرابی ہے. یہ 4 جو ہے چاروں میں نون اعرابی ہے. 6 صیغوں میں سے 4 صیغوں میں نون اعرابی ہے تو نون اعرابی جو ہے وہ حذف ہو جائے گا، ہے نا. ایک میں تو کچھ نہیں ہے، کوئی نون نہیں ہے. اور چھٹے میں جو ہے یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اور ہم نے پڑھا تھا کہ جمع مؤنث کے دونوں صیغے میں جو نون ہوتا ہے وہ نون اعرابی نہیں ہوتا ہے، وہ نون نسواں ہوتا ہے، تو وہ اپنی حالت پر رہے گا. ٹھیک ہے، تو 6 صیغوں میں ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک صیغے میں ہے نہیں، 4 میں نون اعرابی ہے اور آخر کا جو صیغہ ہے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ
चूंकि उसमें नून इराबी नहीं बल्कि नून निस्वा है, वो जमा मुअन्नस के लिए आता है, तो वो अपनी हालत पर रहेगा। ठीक है। और छठी चीज क्या होगी कि जैसे हमने पढ़ा था कि लम अगर फेल मुदारे पर दाखिल होता है तो नून इराबी गिराता है, और क्या करता है, अगर कोई हरफ इल्लत हो तो हरफ इल्लत को भी जो है वो गिरा दिया जाएगा। जैसे उसकी मिसाल कैसे होगी? उसकी मिसाल हम लोग लेते हैं, दा यदउ से जो है तदउ आता है। तदउ, तदउ, इतना इसको कॉमन करते हैं। तदउ, तदउ। ठीक है। तदउ। अब पहले अम्र बनाने का कायदा क्या है? सबसे पहले हम जो है अ, ये जो है इसको हज़फ करेंगे, जो कि अलामत मुदारे है। ये हमने हज़फ कर दिया तदउ से। हमने अलामत मुदारे को हज़फ कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा? दाल साकिन है, तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे? हमजे वस्ल लगाएंगे। हमजे वस्ल हमने लगा दिया। अब उसके बाद हम लोग जो आयन कलमे की हरकत देखेंगे, उस पर दम्मा है तो हम हमजे वस्ल को दम्मा दे देंगे। अब आखिर वाले हर्फ को सुकून देना है, जो कि पहले से साकिन है, तो ठीक है। लेकिन मसला ये है कि यह हर्फ इल्लत है, तो हमें क्या करना है? हमने पढ़ा है कि या तो नून राबी रहेगा उसको गिराएंगे, हर्फ इल्लत रहेगा तो हरफ इल्लत को भी गिरा देंगे। तो यहाँ पर वाव जो है वो हरफ इल्लत है, तो हम इसको जो है हजफ कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा उदउ, उदउ। ठीक है। तो हरफ इल्लत भी जो है गिर जाएगा। तदु किसी ने पूछा कौन सा सेगा है? तदउ जो है वो वाहिद मुजक्कर हाजिर का सेगा है। वाहिद मुन्नस गायब का सेगा भी हो सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि दो सेगे जो हैं वो सेम होते हैं, वाहिद मुन्नस गायब का और वाहिद मुजक्कर हाजिर का। जैसे नसारा में तंसुरु जो है, और यहाँ पर जो है तंसुरु है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फेले मुदारे से फेले अम्र बनाने का। सबसे पहले वाहिद मुजक्कर हाजिर का सेगा बना लेंगे हम। तंसुरु से उनसुर बनाया हमने। उसके बाद जो दूसरा सेगा हमारा बनेगा, अब हम जो है अपने उस पर चले जाते हैं जो हमारा अम्र का है पेज, उस पर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी वही है, वही सिस्टम बताया हुआ है यहाँ पर शेख ने जो है। ये हमारा देखिए यहाँ पर जो है अम्र के छह सेगे हैं। तंसुरु से उनसुर, तंसुराने से उनसुरा, नून इराबी यहाँ पर हजफ हुआ है। तंसुरूना से नून इराबी हजफ करेंगे तो उनसुरु। तंसुरीना से नून इराबी हजफ करेंगे तो उनसुरी। फिर तंसुराने से या नून इराबी हरफ हजफ करेंगे तो उनसुरा। लेकिन आखिरी में जो हम देख रहे हैं यहाँ पर उनसुरना, नून जो है वो अपनी हालत पर बाकी है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अलामत मुदारे को हजफ करना है। उसके बाद हमें देखना है कि अगर उसके बाद वाला हर्फ जो है साकिन है तो हम जो है उससे पहले हमजे लगाएंगे, साकिन नहीं है तो जो है हमजे वस्ल लाने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम हमजे वस्ल लेके आ रहे हैं तो फिर क्या होगा कि आइन कलमे की हरकत को देखेंगे। आइन कलमे की हरकत अगर दम्मा है तो हम जो है हमजे वस्ल को दम्मा देंगे, अगर फतहा या कसरा है तो हम जो है आइन के हमजे वस्ल को कसरा देंगे। उसके बाद आखिर वाला जो हमारा हर्फ रहेगा लाम कलिमा जिसको हम कहते हैं, उसको हम सुकून दे देंगे। ठीक है। तो ये हमारा जो है वाहिद मुजक्कर हाजिर का सेगा बन जाएगा फिल अम्र का। अब तस्निया और जमा में हम देखेंगे कि नून एराबी आता है, तो हमको क्या करना है? सिर्फ नून एराबी हटा देना है बस। और वाहिद मुअन्नस हाजिर में भी नून एराबी हटा देना है। तस्निया मुअन्नस हाजिर में भी नून एराबी हटा देना है। और जमा मुअन्नस हाजिर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है हमको शुरू लगाना है अगर उसकी जरूरत है तो। ठीक है। और अगर आखिर में हरफ इल्लत है तो उसको गिरा देंगे, जैसे मैंने बताया कि तदउ से उदउ, सिर्फ हरफ इल्लत गिरा देंगे तो उदउ बचेगा। यहाँ पर उसको थोड़ा साफ लिख देते हैं।
उद्दु। अब यहाँ पर आप लोग कहोगे कि यहाँ पर तो आखिर में दम्मा आ रहा है, तो चूंकि हमने देखा कि ये हमारा आखिरी हर्फ नहीं है, बल्कि ये हमारा आइन कलिमा है। लाम कलिमा जो वाव था, जो कि हर्फ इल्लत था, तो वो हजफ हो गया और उस पर सुकून ही था, लेकिन वो हर्फ इल्लत होने की वजह से हजफ हो गया है। तो ये आइन कलिमे की तो, और ये जो दम्मा है वही इस बात पर दलालत करेगा कि इसके बाद कोई हर्फ था जो हजफ हुआ है। ठीक है। हम लोग पूरा सेगा देख लेते हैं। जो छह सेगे हैं, जैसे हमने जो है यहाँ पर अगर इसको देखें कि नसरा में, तो इसको मिटा देते हैं। नसरा से हम लोग पूरे छह सेगे देखते हैं ताकि हमको जो आसानी से समझ में आ जाए। अब अगर लोग हम लोग देखते हैं कि वाहिद मुजक्कर हाजिर का जो सेगा होगा यहाँ पर, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सेगा क्या होगा नसरा से? तनसुरु। तनसुरु है ना, ता को हमने हटा दिया, हमजे वस्ल लगा दिया, आखिर को सुकून दे दिया, और आइन कलमे की हरकत को देख के हमजा वस्ल की हरकत को डिफाइन कर दिया। ये चार चीजें हो गई और हमारा जो है फेले अम्र बन गया। पांचवी और छठी चीज जो है वो कब आती है? जब हम तस्निया और नहीं, पांचवी चीज जो कि नून इराबी को हजफ करना है, वो तस्निया और जमा के सेगे में और वाहिद मुन्नस हाजिर के सेगे में उसका मामला आता है, तो नून इराबी हजफ कर देते। छठा जो मामला है, अगर हरफ इल्लत है, जो कि कभी कभी होता है, तब हम उसको जो है हजफ करेंगे। तो उमूमी तौर पे हमको जो है सिर्फ चार चीजें करनी होती है। पहले पहले मुदारे का जो अलामत मुदारे उसको हजफ कर दिया हमने, सब जगह से देखेंगे हम, सारी जगहों से जो हमने अलामत मुदारे को हटा दिया है, छह सेगों में से। तो अलामत मुदारे हटाने के बाद हमने क्या देखा है कि उसके बाद वाला जो हर्फ है वो साकिन है क्या? सब में साकिन है। तो हम क्या करेंगे, उससे पहले हमजे वस्ल लगा दिया हमने छह सेगों में। ठीक है, छह सेगों में हमने हमजे वस्ल लगा दिया, छह सेगों में हमने हमजा वस्ल लगा दिया अलामत मुदारे हटाने के बाद। अब हम देखेंगे कि आइन कलमे की हरकत क्या है। आइन कलमे की हरकत जो है वो जो पहले सेगे में रहेगी, छह सेगे में पूरी वही रहेगी। तो वम्मा है तो हमने हमजा वस्ल को वम्मा दे दिया। ठीक है, सब में जो हमने हमजा वस्ल को वम्मा दे दिया। वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है तो आखिरी हरकत, आखिरी हरफ जो उसको जो है सुकून दे देंगे, हमने सुकून दे दिया। तस्निया में क्या करना है? अगर तस्निया का सेगा है तो नून राबी है तो उसको हटा देंगे। जमा में भी नून राबी है, तंसुरूना था, ये नून राबी का नून हटा दिए तो उन शुरू हो गए। तनसुरीना था ये, उनसुरी उनसुरीना हुआ था, नून राबी हजफ कर दिया तो उनसरी हो गया। ये उनसुराने हुआ था, नून राबी के साथ नून राबी हजफ कर देंगे तो उनसुरा हो जाएगा। और ये तनसुरना था, उसको हमने जो है सिर्फ अलामत मुदारे हटाया और हमजे वस्ल लगाया, हमजे वस्ल को दम्मा दिया, तो क्या हुआ? उनसुरना हुआ। लेकिन ये नून जो है ये हजफ नहीं होगा क्योंकि ये नून निस्वा है। ठीक है, समझ में आप आगे आप लोगों को? फेले मुदारे मारूफ से जो है फेले अम्र हाजिर मारूफ बनता है। ठीक है, और अम्र हाजिर मारूफ जो है सिर्फ हाजिर के छह सेगों में बनता है, और उसका ये तरीका है। गायब के जो सेगे हैं, मुतकल्लिम के जो दो सेगे हैं, उनका तरीका बिल्कुल आसान है, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। और उसी के साथ जो है ये अम्र हाजिर मारूफ हो गया। अम्र हाजिर मजहूल कैसे बनेगा वो भी बहुत आसान है। तो इसका सिर्फ जो ये छह से वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, वो हमने पढ़ लिया, वो बिल्कुल आसान रहेगा। जैसे हमने लम का कायदा पढ़ा था वही जो है कायदा है, क्योंकि लम लामे अम्र हमने पढ़ा था ना, लम लामे अम्र लाए नहीं, हमने पढ़ा था कि ये जो है अलामत फेले मुदारे पर दाखिल होकर जो है उसको जज्म देते हैं। तो जो काम लम करता है वही काम जो है लामे अम्र करेगा, और वही काम जो है लाए नहीं करेगा, वो बहुत आसान रहेगा। तो ये सिर्फ अम्र हाजिर के जो छह सेगे हैं मारूफ के, उसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, तो ये हम लोगों ने अलग से पढ़ा, बाकी बहुत आसान रहेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। अब इसमें अगर किसी को कोई सवाल है तो वो सवाल कर सकता है। अब अगर कोई पूछेगा कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो है सुकून है, तो अगर हरकत रहेगी तो हमको जो है उस पे क्या कहते हैं उसको, हमजे वस्ल नहीं लगाना है। तो कैसे होगा? जैसे हम लोग कोई फेल लेते हैं, वादा याइदू, अगर हम लोग लेते हैं, ये फेल लेते हैं वादा याइदू, वादा, वादा याइदू, याइदू। अब ये जो है याइदू, यहाँ पर थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है इसका, चूंकि वो हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा मुश्किल है, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम लोग का रहेगा फेज उसमें पढ़ेंगे।
کہ وعدہ یوعدو ہونا چاہیے، یعیدو کیسے ہوا، واؤ کیوں حذف ہوا، وہ سب ایک الگ چیز ہے، لیکن ابھی فی الحال صرف ہم کو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ اگر علامت مضارع، فعل مضارع میں یہ یعیدو ہے، لیکن جب ہم اس کو واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا، تعیدو بنے گا، یہ تعیدو، تعیدو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کو میں مٹا دیتا ہوں، تعیدو یہ جو ہے یہ فعل مضارع ہے، تعیدو فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تعیدو، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کیا کہا تھا، فعل امر بنانے کے لیے ہم کو علامت مضارع کو حذف کرنا ہے، ہم نے علامت مضارع کو ہٹا دیا، کیا ہے وہ، تا ہے علامت مضارع، تا کو ہم نے ہٹایا تو ہمارے پاس کیا بچا، ایدو بچا، ایدو، ہے نا، ایدو بچا ہمارے پاس میں، تا کو ہٹا دیا ہم نے تعیدو سے، تو ایدو بچا، اب ہم نے تا کو ہٹانے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارا کلمہ ہے وہ کیا ہے، بعد والا سکون ہے اس پر یا کوئی بھی حرکت ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر حرکت ہے، کسرہ ہے، تب ہم کو حمزہ وصل لانے کی ضرورت ہے، نہیں ہے، ہم کو حمزہ وصل یہاں پر نہیں لانا ہے، کیونکہ علامت مضارع ہٹانے کے بعد جو حرف مل رہا ہے اس پہ حرکت ہے، تو اب ہمارا جو یہ حمزہ وصل لانے والا مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب ہم حمزہ وصل نہیں لائیں گے، تو جب حمزہ وصل نہیں لائیں گے تو تیسرا جو ہمارا تھا کہ عین کلمے کی حرکت دیکھیں گے، اس کے بعد اس پہ حمزہ وصل پہ لگائیں گے، وہ بھی ختم ہو گیا، صرف ہمارا چوتھی چیز بچے گی کہ جو آخری کلمہ ہے لام کلمہ، اس کو جو ہے ہم کیا کریں گے، سکون دے دیں گے، تو یہ یہاں پر ضمہ ہے، ہم اس کو کیا کریں گے، اس کو سکون دے دیں گے، اس کو ہم کیا کریں گے، سکون دے دیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ جو ہے فعل امر بن گیا، اسی طریقے سے ایک منٹ، اسی طریقے سے ہم لوگ ایک دوسرا فعل لیتے ہیں، اس کو مٹاتے ہیں، یہ سمجھ میں آ گیا نا آپ لوگوں کو کہ اگر علامت مضارع ہٹانے کے بعد کسی جو حرف ہے اس پہ کوئی بھی حرکت ہے تو ہم جو ہے حمزہ وصل کا کانسیپٹ پورا ختم ہو جائے گا، دو دو اسٹیپ ختم ہو جائے گی، سب سے پہلے حمزہ وصل آنے والی، دوسری عین کلمے کو دیکھ کے اس پہ حرکت دینے والی، حمزہ، دو کانسیپٹ ختم ہو جائے گا، پھر ڈائریکٹ دو جو ہمارے کنڈیشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ڈائریکٹ ہم لوگ جو اسکپ کر دیں گے ان دونوں کو اور ڈائریکٹ فورتھ پہ چلے جائیں گے، وہ کیا رہے گا کہ لاسٹ والے کو سکون دے دیں گے، یہ ہو گیا۔ ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں ہم لوگ، ایک اور فیل لے لیتے ہیں، جیسے تعلم یا تعلم سے تتعلم، تتعلم جو ہے یہ بنے گا، ایک منٹ میں تو پھر مٹانے میں ختم ہوتا ہے، یہ ہم نے علامت مضارع لیا، تعلم، تتعلم، تتعلم، یہ ہم نے دیا واحد متکلم، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اب ہم کو اس سے فعل امر بنانا ہے، تو سب سے پہلے جو ہمارا ہے کہ ہم علامت مضارع کو حذف کریں گے، ہم نے ہٹا دیا علامت مضارع کو، اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد والا حرف متحرک ہے یا نہیں ہے، یعنی اس پہ کوئی حرکت ہے یا نہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ حرکت ہے، اس سے پہلے والے پہ کسرت تھی، اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتح ہے نا، تو اب ہم کو دو اسٹیپ ہماری اسکپ کر دینی ہے، پہلی اسٹیپ کے حمزہ وصل لگانے والی، دوسری اس کی حرکت ڈیفائن کرنے والی، دو اسٹیپ، دو اسٹیپ ہم جو ہے ہماری وہ اسکپ ہو گئی، ہم ڈائریکٹ چوتھی اسٹیپ پہ جائیں گے، اور چوتھی اسٹیپ کیا ہے ہماری کہ لاسٹ جو حرف ہے ہمارا لام کلمہ اس کو ہم سکون دے دیں گے، تو یہاں پر جو ہے ضمہ ہے اس کو ہٹائیں گے اور اس کو جو ہے ہم سکون دے دیں گے، کیا ہو جائے گا، تعلم، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا کہ آگے کی بھی اس کی گردان بتائیے، بالکل آسان ہے، تتعلم تھا تتعلمانی ہوگا تو نون اعرابی حذف ہو جائے گا، تتعلمہ ہو جائے گا، تتعلمون ہوتا تو تعلمو ہو جائے گا، صرف نون اعرابی حذف کرنا ہے آپ کو بس، آگے کے صیغوں میں یہ شروع کا آپ نے بنا لیا تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ کو نون اعرابی حذف کرنا ہے، اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں، یہ چاروں میں آپ کو نون اعرابی حذف کرنا ہے، پانچویں میں آپ کو وہ بھی نہیں کرنا ہے،
جیسے ہم لوگ جیسے اس میں لیتے ہیں یتعلمو سے تتعلمو، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو جمع مؤنث حاضر کا صیغہ کیا بنے گا اس سے؟ تتعلمو، تتعلمانی، تتعلمون، تتعلمین، تتعلمانی، تتعلمنا، تتعلمنا جب ہم بنائیں گے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، جیسے ہم لوگ یہاں پر لے لیتے ہیں اس کو بنا لیتے ہیں تتعلمنا، تتعلمنا، یہ ہم نے اس کا صیغہ بنا لیا. ایک منٹ، یہ تا علامت مضارع، اس کے بعد میں تتعلمنا، تتعل تتعلمنا، ہے نا. اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ علامت مضارع کو ہٹانا ہے. علامت مضارع ہم نے ہٹا دیا، یہ ہمارا علامت مضارع ہٹ گیا. اب متحرک ہے تو دو دو اسٹیپ جو ہے اس کو اسکپ کر دیں گے. چوتھے اسٹیپ پہ آئیں گے، اس کو سکون دینا ہے یا نون اعرابی کو گرانا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نون نسواں ہے، تو ہم کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اس میں چوتھی اسٹیپ بھی جو ہے اسکپ ہو جائے گی ہماری. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس میں صرف ہم کو ایک ہی اسٹیپ کرنا ہے. اگر علامت مضارع کے بعد والا جو ہے وہ متحرک ہے تو صرف ایک اسٹیپ کرنا ہے ہم کو، علامت مضارع ہٹا دینا ہے بس. اور اگر وہ ساکن ہے تو اس میں بھی جو ہے ہماری چوتھی اسٹیپ جو ہے ہماری وہ اسکپ ہو جائے گی. اس میں ہم لوگ دیکھیں، یہ انصرنا میں ہم لوگ دیکھیں، اس کو مٹا دیں. یہ دیکھیں انصرنا جو ہے ہمارے پاس میں، اس میں ہم لوگ پہلی اسٹیپ کیا ہم نے علامت مضارع تنصرنا تھا، علامت مضارع ہٹایا، نون سکون ہے، ہم بے وصل لگایا. دوسری اسٹیپ، تیسری اسٹیپ عین کلمے کی حرکت دیکھی، عین کلمے پہ ضمہ ہے، اس کو ضمہ دے دیا. فورتھ اسٹیپ ہماری کیا تھی کہ آخری حرف کو سکون دینا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے، اور اگر نون اعرابی ہے تو نون اعرابی کو ہٹا دینا ہے نا. لیکن یہاں پر نون نسواں ہے تو ہماری فورتھ اسٹیپ جو ہے وہ اسکپ ہو جائے گی. نہ ہی ہم اس کو سکون دیں گے، نہ ہی اس نون کو گرائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے یہ نون نسواں ہے. ٹھیک ہے. تو جمع مؤنث صادر کے صیغے میں صرف تین اسٹیپ رہے گی. اگر دوسرا والا جو حرف ہے علامت مضارع وہ سکون ہے تو، اور اگر اس پر سکون نہیں تو صرف ہم کو ایک ہی اسٹیپ کرنا رہتا ہے، وہ علامت مضارع کو حذف کرنا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. جی صحیح ہے سمرین سلطانہ. کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پوچھیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا حرف علت گر جائے گا، حذف ہو جائے گا، تو تمام سیگوں میں جیسے واو اور پھر یا بھی آ رہا ہے جیسے تک تو بھی، تو اس کو ہم آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا، ایک منٹ رکیے، آپ کو پہلے بتایا گیا یہ چیز فعل مضارع جب میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا تو میں نے بتایا تھا، آپ نے سنا نہیں سنا پتہ نہیں، کہ یہ جو ہے یہ علامت ہے، یہ حرف علت نہیں ہے. حرف علت جو ہے، اور یہ جو ہے یہ واو جو ہے یہاں پر یہ کس کی علامت ہے؟ یہ جمع مذکر کی علامت ہے. یہ یہاں پر جو واو ہے جو آپ واو دیکھ رہی ہیں یہ حرف علت نہیں ہے، یہ جمع مذکر کی علامت ہے. یہ کبھی حذف نہیں ہوگا. وہ حذف ہو جی جائے گا تو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے؟ یا جو ہے جی یہاں پر یہ جو ہے یہ علامت ہے اسی لیے حذف نہیں ہو رہی، یہ حرف علت نہیں ہے. حرف علت اگر رہتا تو وہ صیغے میں رہتا، مطلب جو اصل فیل اس میں. میں رہتا. اگر آپ حرف علت جو رہے گا وہ اصل کلمے میں، جیسے نصارہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصل کلمے کون کون سے؟ نون ہے، صاد ہے، را ہے. یہ یا کیوں آ رہا ہے؟ یہ سیگے کی وجہ سے آ رہا ہے. یہ ہر جگہ نہیں دکھے گا آپ کو، ہر سیگے میں دکھ رہا ہے آپ کو؟ نہیں دکھ رہا ہے، صرف اس میں ہے. تو یہ اس کی علامت ہے. جیسے نون جو ہے، نون نسواں جو ہے، یہ حذف نہیں ہو رہا ہے ہمارا. کیوں نہیں حذف ہو رہا ہے؟ کہیں جی نہیں حذف کیونکہ ہو رہا ہے ہمارا. نسواں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ علامت ہے. جی تو یہ جو علامتیں ہیں یہ حذف نہیں ہوں گی کبھی. اگر یہ حذف ہو جائیں گی تو آپ سیگے میں فرق کیسے کر پائیں گی؟ جی جی جی. ایک تو سوال اور یہ ہے. واو جو ہے یہ حرف علت نہیں ہے. یہ واو اور یا یہ جو ہے یہ علامت ہے. واو جمع مذکر کی علامت ہے اور یا واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے. ٹھیک ہے. جی جی ایک سوال اور ہے شیخ میرا، کہ جیسے آپ جی ایک بار نا ماضی سے مضارع پھر مضارع سے فعل امر کر کے دکھا دیجیے. جو دو تاریں ہیں یہ تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہے یہاں پر. کیا آ رہا ہے؟ یہ جو جیسے تتا، ابھی نیچے یہ میری اسکرین آ نہیں رہی ہے، ایک منٹ. فعل امر میں جیسے یہ ابھی